بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مارچ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کے آغاز کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کے مطابق 8 مارچ 1907 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں 10 گھنٹے روزانہ کام کرنے والی خواتین نے اوقات کار کم کرنے کے لیے مظاہرہ کیا تھا۔ ان خواتین کا مطالبہ تھا کہ انہیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں، لیکن کیا خواتین کو اس ایک صدی سے قبل وہ تمام حقوق میسر نہیں تھے جو ان کی بقا کے لیے اشد ضروری تھے؟ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام نے ان کے حقوق کا تحفظ تقریباً 1400 سال پہلے کیا۔ اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی، بیٹی ہے تو اس کا اپنا مقام اور بیوی ہے تو اس کا الگ مقام رکھا، بہن ہے تو اس کو الگ مقام عطا کیا۔ جس دور میں عورت کو نفرت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کیا جاتا بلکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسے دور میں اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ مذہب اسلام میں عورت اور مرد دونوں کو برابری کا درجہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت اور مرد دونوں کو برابر رکھا۔ ہاں، کچھ مقامات پر مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے عورت کا وہی مرتبہ ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں میں بکثرت مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اجر کے استحقاق میں دونوں برابر قرار پائے۔ مرد اور عورت دونوں میں سے جو کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور یقیناً میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ اسی طرح نوزائیدہ بچی کو زندہ زمین میں گڑ جانے سے نجات ملی۔ یہ رسم نہ تھی بلکہ انسانیت کا قتل تھا۔ اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقے کے حق کا ضامن بنا، جبکہ اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت ولی الامر کی طرف سے ملی۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا۔ وہ نہ صرف خود کما سکتی ہے بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والی املاک کی مالک بھی بن سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بحیثیت ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ عرض کیا، پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا، تمہاری والدہ۔ عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری والدہ۔ عرض کیا کہ پھر کون؟ فرمایا، پھر تمہارا والد۔ وہ معاشرہ جہاں بیٹی کی پیدائش کو ذلت اور رسوائی کا سبب قرار دیا جاتا تھا، اسلام نے بیٹی کو نہ صرف احترام و عزت کا مقام عطا کیا بلکہ اسے وراثت کا حقدار بھی ٹھہرایا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی اچھی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا جتنا کہ مردوں کے لیے۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ عورت کو کم تر درجے کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت نظر انداز کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو، پھر وہ اسے خوب اچھی طرح تعلیم دے اور اس کو خوب اچھے آداب مجلس سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ موجودہ زمانے میں جو حقوق عورت سڑکوں پر مارچ کے دوران مانگتی نظر آ رہی ہیں، وہ سراسر معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہیں۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں نہ صرف باعزت مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے بلکہ اس کے حقوق بھی متعین کر دیے گئے ہیں جن کی بدولت وہ معاشرے میں پرسکون زندگی گزار سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ بحیثیت مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے حقوق احسن طریقے سے ادا کیے جائیں اور حکومتی سطح پر ان حقوق کا نفاذ ممکن بنایا جائے۔ اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔